بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، آج کے عمل کے آغاز سے پہلے بہت سے سوالات عمل کی شرائط کے متعلق پوچھے جاتے ہیں۔ میں ان کے متعلق آپ کو ڈیٹیل سے عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ عمل کی ترتیب بتا دوں گا۔ سب سے پہلی چیز، اس عمل کو محسوس ایام میں کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اب ہر وظیفہ میں یہی بات پوچھی جاتی ہے، اور جس وظیفہ میں یہ بات نہ بتائی جائے اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے اس عمل میں کرنا ہے یا نہیں، اور ان دنوں میں یہ عمل کر سکتی ہوں یا نہیں۔ تو سمپل سی میں پہچان بتا دیتا ہوں کہ جو اسماء مبارکہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے وظائف ہیں، اور جو وظائف قرآنی دعاؤں کی ہیں، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو دعائیں ہیں، اور جتنے بھی باقی دعائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہیں یا بتائی ہیں، ان سب دعاؤں کو آپ محسوس ایام میں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی وہ آیات جن میں دعائیں ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآنی صورتوں کے وظائف آپ ان ایام میں نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، جیسے شوہر کے ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے سورہ مائدہ کی آیت ہے، تو اس طرح آپ کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے، نہ اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ اور قرآنی دعائیں، ان سب کے وظائف آپ کر سکتے ہیں۔ عمل کے وقت کے متعلق عرض کر دوں تو وقت محسوس نہیں ہے، آپ جس وقت چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، لیکن بہترین وقت وہ عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت ہے۔ ان دونوں اوقات میں جو وقت آپ کے لیے آسان ہے، عشاء کے بعد زیادہ تر لوگ فری ہوتے ہیں، اس لیے کر سکتے ہیں، کسی وقت کریں، عشاء کی نماز کے ساتھ متصل کر لیں، یا جب آپ فری ہوں اس وقت کر لیں۔ جو لوگ عشاء کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے وہ جس وقت چاہیں کر لیں، لیکن کوشش کریں جو وقت محسوس کریں، یعنی اگر ایک دن آپ عشاء کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو دوسرے دن بھی عشاء کی نماز کے بعد ہی کریں۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کریں ضرور، مس نہ ہونے دیں، ناغہ نہ کریں۔ اور عمل کی مدت کے متعلق عرض کر دوں، عمل کی مدت ہمارا نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے تک ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ میرے وظائف کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے، چند دنوں میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج ہمارا جو وظیفہ ہے، اس کے متعلق نیکسٹ وظیفہ آج سے 10 دن بعد یا 15 دن کے بعد دوبارہ اپلوڈ ہوگا۔ تب تک آپ نے اسی وظیفہ کو کرنا ہے۔ 10 دن یا 15 دن کے اندر اندر اگر آپ کو اس وظیفہ سے فائدہ ہو تو آپ اسی کو کنٹینیو کریں گے، لیکن اگر ان دنوں میں اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر آپ وظیفہ چینج کریں گے، نیکسٹ وظیفہ جو ہم اپلوڈ کریں گے اس کو کریں گے۔ تو اس طرح جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن کے کھانے سے بندے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی نہ کسی وظیفہ سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ہاں، ایک ضرور ریکویسٹ کرتا ہوں، چینج یور لائف کورس ضرور کیجیے، میرے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہے، نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دیا گیا ہے، آپ چینج یور لائف کورس ضرور کیجیے۔ جو بندہ چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے وظائف کو کرے گا سٹیپ بائی سٹیپ، یہ دو کورسز ہیں، ایک چینج یور لائف کورس اور ایک سٹیپ بائی سٹیپ وظائف کورس، جو میں ابھی آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں۔ نیکسٹ وظیفہ اسی مسئلہ کے متعلق جب نیکسٹ اپلوڈ ہوگا آپ اس کو بھی کریں گے، سٹیپ بائی سٹیپ جب آپ وظائف کریں گے اور ساتھ چینج یور لائف کورس کریں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا مسئلہ مکمل طور پہ حل ہو جائے گا۔ اور معزز سامعین، عمل کی مقدار کے متعلق عرض کیا جائے تو اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا وظیفہ ہو یا کوئی دعا ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کی مقدار 70 مرتبہ ہے۔ میرے تو سارے وظائف کیونکہ بہت مختصر ہوتے ہیں، اس لیے ان میں صرف 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ وظائف کا بیسک مقصد صرف پڑھنا نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے۔ آپ جب اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہوتے ہیں ربی زدنی علما، تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے میں اللہ سے علم مانگ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، الفاظ پڑھنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھتا ہے بندہ، اس کا ثواب ملتا ہے،
لیکن اس میں پھر بندہ اپنے دل میں ندامت بھی سوچے، اللہ میرے کتنے گناہ ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، استغفر اللہ۔ اب یہ سوچ کے جب آپ استغفر اللہ پڑھیں گے، اس کے اثرات آپ کو زیادہ محسوس ہوں گے، اور اس طرح عمل کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس لیے میرا ہر عمل اس طرح کیجئے جیسے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ صرف اللہ رب العزت حل کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا ساری دنیا کی مخلوقات مل کر بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اپنا مسئلہ حل کروائیے، دعا کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، چینج یور لائف کورس کے ذریعے، اور ان وظائف کے ذریعے۔ معزز سامعین، رشتہ کے لیے ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے، اگر آپ کے رشتے میں رکاوٹ ہے یا رشتہ آ رہا ہے کوئی ہاں کر نہیں رہا، اور اگر کوئی ہاں کر بھی دیتا ہے لیکن حالات رشتے کے نہیں بن رہے، نکاح کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کی ترتیب تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، میں اس میں آپ کو بتا دوں آپ نے کرنا کیا ہے، مقدار کے متعلق بھی بتایا جائے گا، لیکن عمل کی ترتیب میں آپ خود ڈیوائیڈ کر لیجئے گا۔ آپ نے اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا لطیف پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہی بہتر ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بہتر ترتیب یہی ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ وہی ترتیب، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، یہ تو مستقل آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا لطیف یا اللہ پڑھنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ اس کی مقدار کے مطابق آپ ڈیوائیڈ کر لیجئے، 3 حصے کریں۔ پہلے حصے میں آپ نے یا لطیف یا اللہ پڑھنا ہے، دوسرے حصے میں یا اللہ یا لطیف پڑھنا ہے، اور تیسرے حصے میں یا اللہ یا لطیف یا اللہ، یا اللہ یا لطیف یا اللہ 1 مرتبہ ہوگا۔ پہلے حصے میں یا لطیف یا اللہ، دوسرے حصے میں یا اللہ یا لطیف، اور تیسرے حصے میں یا اللہ یا لطیف یا اللہ۔ یہ 3 حصے آپ نے کرنے ہیں۔ ترتیب آپ خود رکھ سکتے ہیں، شروع میں پہلے یا اللہ یا لطیف یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس ترتیب سے آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کو 3 حصوں میں، کمی بیشی میں کوئی حرج نہیں ہے، مقدار پوری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کا اتنی جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور معزز سامعین، آج سے چند ماہ پہلے میں نے فاؤنڈیشن کی نیت سے چند فیملیز کے راشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا تھا، جو بڑھتے بڑھتے اب 10 فیملیز تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد ہم نے گزشتہ مہینے بچوں کے جہیز کے لیے بھی سٹارٹ کیا، 2 بچوں کے جہیز میں ہم نے مدد کی ہے۔ ہم مکمل نہیں کرتے، اس طرح ہر بندہ ہمارے سہارے پر بیٹھ جائے گا، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا مقصود ہے، ہم اس میں کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں، اور اپنے گھر حاصل کرنے کے جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوتا وہ کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اس گھر کی فراہمی میں ہم مدد کر دیتے ہیں۔ یہ 3 پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیے تھے۔ ابھی ہم نے مزید ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، یورپ میں رہنے والے یا پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ جن کے لیے قرآن پاک کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا مشکل ہوتا ہے، تو یہ کلاسز رکھتے ہیں جس میں ان کو پے کرنا ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، جائز ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کرائسس کی وجہ سے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھا نہیں سکتے، وہ یہ کلاسز چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے آن لائن قرآن کورس سٹارٹ کیا ہے، آن لائن قرآن کلاسز ہوں گی، اس کے لیے آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کلاسز کی ڈیٹیل بتا دی جائے گی۔ وقت آپ کا اپنا محسوس ہوگا، جس وقت آپ کلاس لینا چاہیں آپ کو کلاس دی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو۔ ہم اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت اور مشقت ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے، اور ایسے ہی ہم رکھیں گے، کیونکہ یورپ میں اور یہاں کی ٹائمنگ میں بہت فرق ہے، تو جو لوگ جس وقت ہمیں کہیں گے انشاءاللہ اسی وقت کلاس لی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو۔ تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن کلاس کی ترتیب بتا دی جائے گی، کب سٹارٹ کرنا ہے، کیسے سٹارٹ کرنا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتایا جائے گا۔ اور معزز سامعین، یہ چاروں کام، اور اس میں پھر اسسٹنٹ کی پے، حافظ صاحب کی پے جو قرآن پاک پڑھائیں گے اس کی پے، ان کی پے کے لیے، اور جتنے بھی مزید اخراجات ہیں ہم مستقل واٹس ایپ پر وقت دے رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں آپ سب کی مدد کی، آپ سب کی سپورٹ کی، ڈونیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں، جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو ہمیں ضرور سپورٹ کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا ایک بندہ ہی لاکھ کر دے، 10 لاکھ کر دے، ایک بندے کے لیے زیادہ کرنا مشکل ہے، لیکن 10 بندوں کے لیے تھوڑا تھوڑا کرنا آسان ہے، لیکن مقدار وہی بن جائے گی اور بوجھ کسی پہ نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ میں نے گزشتہ صرف 3-4 دن ہوئے یہ میسج چلائے ہوئے، اور 300 سے زیادہ لوگ اس وقت قرآن کلاس کے لیے میرے پاس لسٹ میں آ چکے ہیں۔ یہ سب کا سب آپ کے نام اعمال میں جائے گا،
آپ ہمیں سپورٹ کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.